ہوتا ہے چھوٹا تو وہ معصوم ہوتا ہے نا. جب تک اس کے سر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تو وہ معصوم ہوتا ہے نا. تو اس سے ایک بندہ سوال کر رہا ہے مولا قاضی معصوم ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیسے معصوم نہیں؟ مجھے وجہ بتائی. کہہ رہے نہیں وہ 14 میں نہیں آتے. تو میں نے کہا جو معصومات تمہیں وہ کون ہے؟ جو معصومات تمہیں وہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کون ہے؟ جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کون ہے؟ جناب علی اکبر کون ہے؟ جناب علی اصغر کون ہے؟ اللہ نے ہر نجاست سے پاک رکھا ہے، ہر گناہ سے پاک رکھا ہے. جو گناہوں سے پاک ہے وہ تو معصوم ہے. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ جب آنے والا بچہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے تو جب وہ معصوم ہو سکتا ہے تو کائنات کا نور معصوم نہیں ہو سکتا کیا؟ کائنات کا نور معصوم نہیں ہو سکتا کیا؟ جس دن مولا عباس علمدار باب الحوائج کے آنے کا دن تھا اس دن جناب ام البنین کو دور دور تک احساس نہیں تھا. اور ان کی ولادت پڑھوں گا آپ کو بڑا لطف آئے گا اس پہ. آپ دیکھیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کو اچھا یہ جو آتے ہیں نا یہ دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، یہ بنتے نہیں ہیں. بننا اور ہے بھیجنا اور ہے. اللہ نے 9 لاکھ سال پہلے عالم میں نے بنا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا اب انہیں بھیجا. آپ یہ دیکھیں کہ اس خاندان کی کتنی خوبصورت فضیلت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جس دن مولا عباس علمدار باب الحوائج کو دنیا میں آنا تھا بیوی کو اظہار نہیں لیکن حجت خدا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ آج تمہارے گھر میں حسین کا محافظ آنے والا ہے. حسین کا محافظ آنے والا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین کی فوج کا سالار آنے والا ہے. جب یہ خبر سنی تو علی علیہ السلام کے چہرے پر خوشی نہیں. جناب ام البنین کو کہا کہ آج آپ پورے شب حجرے میں عبادت کریں اور میں آپ کو مصلی کی کچھ عبادتیں بتاؤں گا. اب آپ دیکھیں کہ کیا عبادتیں بتائیں ہیں. بیوی حجرے میں گئی. ابو الحسن نے بتائی ہوئی نمازوں کو پڑھنا شروع کیا. ابھی وہ نمازیں پڑھنا شروع کر رہی ہیں تو باقی باتیں پڑھ رہی ہیں. آدھی رات گزری ہے. بڑا مشکل خوش امیر المومنین حجرے کے باہر آئے اور آواز دی اے فاطمہ کلابیہ اب جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے پڑھیں اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کریں اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں. بیوی نے آنکھوں کو کھولا چہرہ آسمان کی طرف ہے. علی کے بتائے ہوئے خوبصورت اسم پڑھ رہی ہے. اسم پڑھتی جاتی حجرے کا نور مزید آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے. اوپر سے نور نیچے نیچے سے اوپر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. بی بی تسبیح پڑھتی جاتی اسم پڑھتی جاتی. ادھر بی بی کی تسبیح مکمل ادھر گود میں عباس مکمل. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر عباس مکمل. اچھا جب یہ آتے ہیں نا تو نور کا لباس پہن کر آتے ہیں اور جیسے یہ آئے ہیں نا تو ان کا جو سر تھا نا وہ سجدے میں تھا. کیوں آئے اور کیا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ کہ علی اللہ کے ولی ہیں. ابھی بی بی نے چپ غازی کو گود میں لیا کہ غازی کے لب ہلنا شروع ہو گئے. بی بی نے کہا میرے بیٹے اب کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ تو غازی نے کیا پڑھا اشہد ان حسین امام کہ حسین میرا امام ہے. حسین میرا امام ہے. بی بی نے غازی کو گود میں لیا اور کہا مجھے خوشی ہے میرے بچے نے وہی عقیدہ پڑھا ہے جو میں پڑھ کے آئی تھی. اس کے بعد حجت خدا امیر المومنین کو عباس علمدار جیسی حجت ان کے حوالے کی. خدا کی قسم علی نے عباس کے چہرے کی زیارت کی اور عباس نے آنکھ کھولنی چاہی کہا حسین کی آغوش میں. حسین کی آغوش میں آنکھ کھولی. علی نے زیارت کی اور عباس نے حسین کے چہرے کی تلاوت کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بچھڑے ہوئے نور آج ایک ہو گئے. آپ دیکھیں اللہ نے ہر دور میں ایک حجت اور ایک قوت کا انتخاب کیا ہے. نبی جو ہے وہ حجت ہے, علی ان کی قوت ہے. اسی طرح حسین جو ہے وہ حجت ہے, عباس ان کی قوت ہے. ان کی قوت ہے. اور اس کے بعد
گھر کے اندر عباس سے پیار اور محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا غازی کی محبت دیکھیں, سب نے وقت بیٹھا ہوا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فجر سے ظہر تک میں اٹھاؤں گی, ظہر سے عصر تک کلثوم بہن کہتی تھی میں اٹھاؤں گی. پھر اس کے بعد حسن و حسین کی باری آ گئی. عباس علمدار کی فضیلت دیکھیں کہ جتنا وہ زمین پہ نہیں چلے اتنا وہ گود میں رہے, گود میں رہے. اور حجت تو حجت کی گود میں رہتی ہے, کیونکہ معصوم کا وزن معصوم کے سوا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا, کوئی نہیں اٹھا سکتا. دیکھیں کتنی پیاری ان کی فضیلت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی ایک ظاہری عمر 8 سے 10 سال کی عمر میں آئی تو اچھا ان کے جو والد تھے نا مولا مشکل کشا عامر المومنین, یہ انہیں تلوار چلانے کے طریقے سکھاتے تھے, لڑنے کے طریقے. بڑے بڑے عرب کے جو جنگجو تھے نا ان سے مولا عباس کو مولا علی مشکل کشا لڑواتے تھے اور بولتے تھے آؤ میرے عباس کی کلائی کی طاقت دیکھو, کلائی کی طاقت دیکھو. اور عباس علمدار سے بڑے بڑے لڑتے ہوئے گھبرا جاتے تھے, کیونکہ عباس نہیں علی لڑ رہے ہوتے تھے, علی لڑ رہے ہوتے تھے. عباس کو علی علیہ السلام نے کیا طاقتیں عطا کی ہیں یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. مولا باب الحوائج کا اتنا عظیم مقام ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو جو ہے نا پاک ہونا ضروری ہے. ناپاک انسان جو ہے نا عباس کو سمجھ نہیں سکتا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں عباس کے نام میں آتا ہے این بے الف سین, علی سے این سے علی, بے سے بطول, الف سے الوہیتوں والا بیٹا, سین سے شہادتوں والا بیٹا. علی اور بطول کی الوہیت اور شہادت مند خوبصورت بیٹے کو عباس کہتے ہیں, عباس کہتے ہیں. یہ ہے فضیلت میرے مولا مشکل کشا کی. آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب یہ تمام فن عباس کو سکھائے تو جنگ صفین کا جو واقعہ اس میں آپ دیکھیں کہ مولا مشکل کشا امیر المومنین نے اپنے سارے بیٹوں کو ایک جگہ جمع کیا, لشکر بھی جمع ہے, اور علی علیہ السلام کی آواز آئی. انہوں نے دیکھا کہ 1.5 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر ہمارے فرزندان ہماری فوج ہے. علی نے کہا 1.5 لاکھ کا مجمع ہے, کون قتل کرے گا؟ 7 قدم حسن بڑھے, 5 قدم حسین بڑھے. علی نے یوں دونوں بیٹوں کے چہروں کی زیارت کی اور کہا کہ تم نے اعلان سنا ہے سمجھا نہیں. میں نے کہا میرا کون سا والا بیٹا جنگ کرے گا, تم مباہلے والے دل سے نبی کے بیٹے ہو. حسنین قدم ہٹا رہے تھے, علی کے بیٹے قدم بڑھا رہے تھے. اون بن علی, جعفر بن علی, یحییٰ بن علی, عباس بن علی. علی نے یوں بیٹوں کے چہروں کی خوبصورت زیارت کی. اون آگے بڑھے, بابا میں قتل کیا چاہیے؟ بابا 1,500 کا لشکر چاہیے, گھوڑا تیرا چاہیے, تلوار تیری چاہیے, زین پہ تو بٹھائے گا. کہا دیا, گھوڑا بھی دیا, تلوار بھی دیا, لشکر بھی دیا. قتل کتنی دیر میں کرے گا؟ کہا بابا آپ نے فجر پڑھا دیا, مغربین پڑھا کے میری دادی کی تصویر, میری دادی کی تصویر آپ مسلح پہ رکھیں گے, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں کو نہ چھوڑوں, مجھے اپنا لال نہ کہنا. علی نے یوں بیٹوں کو قریب بلایا, ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا تیری جرأت کو سلام ہے. مغربین کو دور ہے, علی کو جلدی ہے, مغربین کو دور ہے, علی کو جلدی ہے. علی کے دوسرے بیٹے آگے بڑھے, کہا بابا مجھے بھیج دے. کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا اس نے 1,500 کا لشکر مانگا, گھوڑا آپ کا مانگا, تلوار آپ کی مانگی, مجھے 1,000 کا لشکر دیں, گھوڑا اپنا دیں, تلوار اپنی دیں, زین پہ آپ بٹھائیں. مولا نے کہا دیا. قتل کتنی دیر میں کرے گا؟ بابا آپ نے فجر پڑھا لیے, زورین پڑھ کے میری دادی کی تصویر آپ مسلح پہ رکھیں گے, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدموں کو نہ چھولوں, مجھے اپنا لال نہ کہنا, مجھے اپنا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا تیری جرأت کو بھی سلام ہے, لیکن زورین کو دے رہے علی کو جلدی ہے, زورین کو دے رہے علی کو جلدی ہے. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے, عباس قدم بڑھا رہے تھے. عباس نے کہا بابا میرے چہرے کو بھی دیکھ لے, مجھے بھیج دے. کہا عباس اگر تجھے بھیجوں تو تجھے کتنا وقت چاہیے؟ کہا بابا اس نے زورین مانگے,
اس نے مغربین کہا، 1500 کا لشکر کہا، 1000 کا لشکر کہا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار آپ کی مانگی۔ بابا نہ 1000 نہ 1500 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار، نہ 1000 نہ 1500 نہ تیرا گھوڑا نہ تیری تلوار۔ کہا عباس تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا اجازت آپ کی ہو، مرضی حسین کی ہو۔ اللہم صلی علی مرضی حسین کی ہو۔ کہا عباس اگر تجھے بھیجوں تو قتل کتنی دیر میں کرے گا؟ 1.5 لاکھ کا۔ کہا بابا اپنے ید اللہ ہاتھوں سے، اپنی شطر اللہ ہاتھوں سے گھوڑے کی زین پہ آپ مجھے بٹھا لیں گے، میں محمنے کو چیروں گا، میں محسنے کو چیروں گا، میں لشکر کو چیروں گا، میں قلب لشکر کو چیروں گا۔ آپ کے پہلے منکر کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے آخری منکر کا سر نہ اڑاؤ، مجھے عباس نہ کہنا، مجھے عباس نہ کہنا، مجھے عباس نہ کہنا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مولا عباس کو لے کر مشکل خوش عامر المومنین اپنے خیمے میں لے کر آئے ہیں۔ جو علی جلی تھا وہ خفی ہو گیا۔ اللہ نے تو کائنات میں ایک علی بنایا تھا، علی نے اپنے ہاتھ سے دوسرا علی تیار کر دیا، کیونکہ صفین نے مولا مشکل خوش عامر المومنین نے اپنا کرتا عباس کو پہنایا۔ تو کائنات کے فرشتے دیکھ رہے تھے، آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بڑا علی کون ہے، چھوٹا علی کون ہے۔ آج تو پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ علی بڑا کون ہے، چھوٹا علی کون ہے۔ عباس علمدار باب الحوائج کو سواری پر بٹھایا اور کہا جاؤ۔ اب عباس علمدار کی آخری فضائل کی بات ہے، عباس کے تیور ہی کچھ اور تھے، کیونکہ بابا علی نے بٹھایا تھا، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ایسے اپنے گھوڑے کو لے کر گئے جیسے کوئی شیر چل رہا ہو۔ اس کے بعد 1.5 لاکھ کے مجمع کے پاس آئے اور 1.5 لاکھ حیوان نما انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا اور کہا کوئی ہے اس سے لڑنے والا؟ مجمع نے دیکھا، کہہ رہا ہے یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال کا اور یہ 1.5 لاکھ کے مجمع کو للکار رہا ہے۔ مجمع سے قریب نامی حیوان نما انسان نکلا، حیوان نما انسان نکلا، اتنا بڑا، اتنا جیسے مرحب بہت چوڑا بڑا تھا نا، ویسے ہی قریب بھی بہت بڑا تھا۔ عرب کے پہلوان بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، لیکن اس جاہل کو کیا پتا جسم کی طاقت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، فضیلت اہمیت رکھتی ہے۔ فضیلت جو ہے نا وہ طاقت انسان، ایمان جو ہے وہ طاقت ہے، صادق اور امین ہونا طاقت ہے۔ اب قریب آیا، قریب نے اپنا تعارف کرانے کی کوشش کی، پہلے کہا کہ تو اپنا تعارف کرا، تیرا نہیں، پہلے تو اپنا تعارف کرا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا اتنا بھیانک تعارف کرایا، اس نے کہا کہ میں ایک وقت میں 1000 بندوں سے لڑتا ہوں، عرب کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روک سکتی، ہزاروں لوگوں کے خون کے مزے میری تلوار نے چکھے ہیں۔ اس نے اتنا بھیانک تعارف کرایا کہ پوچھا کہ تو اپنا تعارف کر، تو اس نے جواب تعارف کر، تو مولا نے جواب کیا دیا کہ تو مجھے کسی صحرائی عورت کی اولاد لگتا ہے، تو مجھے کسی صحرائی عورت کی اولاد لگتا ہے، اور ایسے ناپاکوں کو ہم اپنا تعارف نہیں کراتے، کیونکہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں۔ جیسے ہی ملکہ تطہیر کا نام آیا تو وہ گھبرا گیا، سمجھ گئے کہ یہ تو علی کا فرزند ہے، علی کا بیٹا ہے، کہاں لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا، حملہ بھی علی کی طرح کرتا ہوگا۔ اب گھبرا گیا کہ علی علیہ السلام کا تو کتنا زبردست حملہ ہوتا تھا، اب بھاگ بھی نہیں سکتا، میدان بھی نہیں چھوڑ سکتا، پریشان ہو گیا۔ یہ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا رہا ہے، عباس اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہے، قریب پیچھے ہٹ رہا ہے، عباس آگے بڑھ رہے۔ کہا لڑنا مجھ سے، کیوں نہیں لڑتا؟ کہا تو چھوٹا ہے، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، برابر کا نہیں۔ عباس علمدار باب الحوائج کو جلال آ گیا، گھوڑے کی زین سے اترے، لجام میں ہاتھ ڈال کے ایسے کھینچے، گھوڑا وہاں گرا، قریب وہاں گرا، اور پیر رکھا اس کے سینے پہ، اور کہا خدا قرآن میں لعنت کرتا ہے ان لوگوں پہ جو ہمیں چھوٹا کہیں۔ ہم سارے ہی محمد ہیں، ہم سارے ہی علی ہیں، ہم سارے محمد ہیں، ہم سارے علی ہیں،
اور تلوار جو اس کی گردن پہ رکھی، پیر ایسے رکھا ہوا ہے، مولا عباس نے اور کہا حملہ کر، نہیں تو چھوٹا ہے میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا بھاگنے بھی نہیں دیتا، جانے بھی نہیں دیتا، مارتا بھی نہیں ہے، لڑتا بھی نہیں. تو مولا عباس نے کہا نہیں، حملہ پہلے تو کرے، یہ ہمارے قانون کے مطابق ہے، ہمارے بابا نے ہمیں یہ بھی سکھایا، حملہ پہلے تو کرے. اب مالک اشتر کیلے سے دیکھ رہے تھے، غازی کی گفتگو مالک اشتر دیکھ رہے ہیں. اب عباس علمدار نے جیسے اپنا قدم ہٹایا تھا تو حملہ کیا. قریب نے کیا کیا، اپنی انگوٹھے کے اور بال تک کے حصے کا زور لگا کے تلوار کو ایسے اٹھایا اور ایسے غازی کی جان لے کر آئے تو غازی کی آنکھوں کی چمک سے تلوار نیچے گر گئی، تلوار نیچے گر گئی. اور غازی نے اپنے ہاتھ کو نہیں چلایا بلکہ اپنی کلائی کو جھٹکا دیا اور گردن یوں کٹی ہے جیسے کوئی کرنٹ پھیلتا ہو، اور غازی کی تلوار میام کے بستر میں آ کے سو گئی. اور غازی 2 قدم آگے بڑھے تو قریب کی گردن یوں گری اور خون کا فوارہ نکلا. مالک اشتر دوڑ کے آئے، مالک اشتر نے عباس کو یوں دیکھا اور کہا عباس تلوار دکھاؤ. تلوار دیکھی، ادھر ادھر سب جگہ سے تلوار کو دیکھا. کہا ابھی تو نے اس کا قتل کیا ہے لیکن تیری تلوار پہ ایک بوند خون نہیں ہے. اب آپ اس کو فضائل کے سنیں، فضائل سننے نہیں، مسائل نہیں ہے، یہ فضائل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، تلوار کو دیکھا کرتے کہا کہ چچا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو قتل ہوا ہے اس کے قتل کا ایک قطرہ خون کا تمہاری تلوار پہ نہیں لگا. تو ہمارا مشکل خوشہ امیر المومنین کے فرزند نے مسکرا کر کیا کہا، چچا آپ تو جانتے ہیں جو کٹا ہے وہ ناپاک ہے اور جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تطہیر کا ہاتھ ہے، اور ایسے ناپاکوں کا خون پاکوں کے ہاتھ میں نہیں لگتا، پاکوں کے ہاتھ میں نہیں لگتا. کتنی بڑی فضیلت ہے مولا عباس علمدار باب الحوائج کی کہ اگر ان کی فضیلتیں پڑھنے لگ جاؤ تو انسان سمجھ نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوئے، اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اتنا ظلم کیا ہے اس خاندان کے ساتھ، اللہ اکبر، اس ظلم کی انتہا کر دی ظالموں نے. عباس علمدار باب الحوائج، ان کا خاندان عصمت، اس کی کیا کیا دلیل بندہ دے. آپ یہ دیکھیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھنے کا حکم ہے اور مولا عباس علمدار باب الحوائج کے مصائب پڑھنے کا حکم ہے اور اس کی تعمیر کرنا ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عباس علمدار باب الحوائج کیا صرف کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ارے کیا کیا ظلم ہوئے مولا عباس کے ساتھ. انہوں نے مولا مشکل کشا امیر المومنین سر پہ ضربت کو کھاتے ہوئے دیکھا، ارے بابا کی شہادت دیکھی، ارے مسلم کا لاشا دیکھا، ارے کربلا کے میدان میں کیا کیا نہیں دیکھا انہوں نے. اتنے ظلم ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. آپ یہ دیکھیں مولا حسین پاک سرکار کے ساتھ آنے والا یہ قافلہ کیسے کیسے لوگوں نے اسے شہید کیا ہے، تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے. کبھی قاسم کی شہادت دیکھے، کبھی اول محمد کی شہادت دیکھے، کبھی جون حبیب ابن مظاہر کی شہادت دیکھے. کیسی کیسی شہادت والا عباس علمدار نے دیکھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں وہ وقت آیا کہ جب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بابا میں بھی پیاسی ہوں، حسین سے کہا میں بھی پیاسی ہوں بابا. چچا عباس کہاں ہے؟ چچا عباس نے جب سنا تو کہا سکینہ تمہارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں پانی لے کر آتا ہوں، تم بھی پیاس اپنی بجھانا، ان بچوں کو بھی پانی پلانا. خدا کی قسم مولا حسین کے پاس گئے ہیں اجازت لینے کے لیے. مولا حسین سرکار نے کہا عباس جا کے پہلے زینب سے اجازت لو. زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے، سب کو جھکا کر کہا آقا زادی مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے. حسین نے کہا ہے کہ زینب سے پوچھو آقا زادی کیا مجھے اجازت ہے؟ بہن زینب نے کہا نہیں
ایک کام کرو عباس، حسین سے جا کے اجازت لو۔ حسین کے پاس گئے اور کہا آقا مجھے پانی لانے کی اجازت دے، میں جنگ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حسین نے کہا عباس جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے آؤ، سکینہ بھی پیاسی ہے، بچے بھی پیاسے ہیں۔ اس کے بعد عباس علمدار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے مشق کو سنبھال کے اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں۔ جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے ہیں کئی ظالموں نے دیکھا عباس کے قریب آئے، لیکن عباس کی شجاعت دیکھیں، لوگ کہتے ہیں عباس نے جنگ نہیں کی۔ عباس نے جنگ وہاں تک کی جہاں تک حجت خدا کا حکم تھا۔ خدا کی قسم اگر جنگ نہ کرتے تو جیسے خیمے سے نکلے تھے تو تیروں کی بارش ہو جاتی۔ عباس نے تیروں کو اپنی تلواروں سے روکا اور خدا کی قسم بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آگے جا کے جب کئی لوگوں کو فنار کیا، اس کے بعد دریائے فرات کے پاس بیٹھے اور دریائے فرات کے پاس بیٹھ کر عباس علمدار نے اپنی چلو میں پانی کو لیا پینے کے لیے، لیکن آواز قدرت آئی عباس تمہارا آقا پیاسا ہے اور تم پانی پیو گے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو دریائے فرات میں بہہ گئے۔ آئے آج جو دریائے فرات کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہے نا، یہ عباس کے آنسو کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنی سواری سے کہا کہ اے سواری تو بھی پانی پی لے، صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے، زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ تو سواری نے گردن ہلا کے انکار کر دیا۔ عباس نے مشق میں پانی بھرا، مشق کو لے کر اپنے گھوڑے کی زین پر بیٹھے۔ اس کے بعد جیسے ہی بیٹھے دو شقی پیڑوں کے تنوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ایک نے اپنی طرف متوجہ کیا، دوسرے نے عباس کے ایک ہاتھ پہ وار کیا۔ اس کے بعد عباس نے مشق کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، اس کے بعد دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا، دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد عباس نے مشق کو دانتوں میں دبایا اور تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف چلے ہیں۔ اللہ خیموں کی طرف چلے ہیں۔ ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اگر عباس خیموں کی طرف پانی لے گیا تو حاکم ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ عباس کی مشق کا پانی کسی نہ کسی طرح گرانا ہے۔ ارے یہ ہرملا ظالم، اس نے 6 تیر بنوائے تھے ہرن کی ہڈیوں کے، 3 تیر تو اس کے ضائع ہو گئے۔ 3 تیر کیونکہ 6 کے 6 زہر میں بھجے ہوئے تیر تھے، 3 تیر ضائع ہو گئے، 3 تیر باقی رہ گئے۔ تو مختار ثقفی نے پوچھا تو نے 3 تیر کہاں چلائے تھے؟ تو کہا میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس علمدار مشق سکینہ کو بچا رہے تھے، اپنے سر کو نیچے جھکایا ہوا تھا، کہیں کوئی مشق پر تیر نہ چلائے۔ ہرملا قریب آیا، قریب آ کے اس نے تیر شعبہ کو اٹھایا، کمان میں کھینچا اور عباس کی مشق کا نشانہ لیا۔ ارے مشق کا نشانہ جیسے لیا ہے، تیر مشق میں لگا اور مشق سے ان کی پسلیوں میں زہر بجھا تیر بے بس ہو گیا۔ عباس کو تیر کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن جب مشق سے پانی بہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ارے مشق کا سارا پانی بہ گیا، ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ کربلا کے میدان میں عباس گھوڑے کی زین سے بغیر ہاتھوں کے گرے ہیں۔ مولا حسین سرکار قریب آئے دوڑ کر، ساری فوجوں نے مولا کو آتے دیکھا، تتر بتر ساری فوجیں ہو گئی، ادھر سے ادھر ہو گئی۔ عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور کہا عباس تو میرے بھائی عباس، اس ظالموں نے تجھے کتنا مارا، تیرے جسم میں کتنے تیر برسائے۔ ارے عباس اپنی وصیتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ارے آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا ورنہ سکینہ کیا کہے گی۔ چچا عباس کہہ کر گئے تھے لیکن واپس نہ آئے۔ اس کے بعد اپنی وصیتوں پہ وصیتیں کیے جا رہے ہیں۔
مولا حسین نے کہا عباس تم تو اپنی ساری وصیتیں کر رہے ہو لیکن کیا بتاؤ تمہارے جانے کے بعد تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ باتیں یہ گفتگو جاری ہے، یہ وصیتیں جاری ہیں۔ اس کے بعد حسین نے کہا کہ عباس زندگی بھر تم نے مجھے آقا آقا کہا ہے، ماں کے حکم کی تعظیم کی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہو، ارے بھائی کہو۔ عباس نے کہا ٹھیک ہے آقا، جیسے ہی لفظ کا ہے مولا حسین میرا بھائی، ان کی روح پرواز کر گئی، ارے ان کی روح پرواز کر گئی اور کربلا میں صدا بلند کی کہ عباس بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ آخری مسائل سکینہ سلام اللہ علیہا کا کہ چچا کی جدائی میں اتنا روئی ہے، اور جب بابا جدا ہوئے ہیں تو سکینہ کے گوشوارے بھی نوچے ہیں، تماچے بھی مارے ہیں، ارے چادریں بھی چھینی ہیں ظالموں نے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ بی بی زندان میں راتوں رات دن رات روتی ہے، ارے اس کو بی بی کا رونا پسند نہیں ہے۔ میں اپنے شخص کو کہا کہ جاؤ پوچھو اس بچی کو چپ کراؤ کسی طرح کہ یہ بچی چپ ہو جائے، میرے کانوں میں اس کی آواز رونے کی چپتی ہے۔ جب وہ گیا شخص تو کہا کیا ہوا؟ مجھے میرے بابا کا سر لا دو، ارے اقبال مجھے بابا کا چہرہ دکھا دو۔ ارے جب بابا کا سر لایا گیا، ارے بیٹی نے کہ وہی بیٹی ہے جو بابا کے سینے پر سوتی تھی، ارے آج اس بیٹی نے اپنے بابا کا سر اپنے سینے پر رکھا ہے اور اس کے بعد ایسا سوئی کہ دوبارہ نہ اٹھ سکی۔